اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. اور کہا شہر کی عورتوں نے امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی کہ عزیز مصر اپنے غلام کو اپنا دل دے بیٹھی ہے، فریفتاک ہو گئی ہے، قد شغفها حبا اور اس کے دل میں اس کی محبت بس گئی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین بے شک ہم کھلی گمراہی میں اسے دیکھتے ہیں. فلما سمعت بمکرہن بس جب سنا زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو، ارسلت الیہن تو انہیں ایک دعوت پر مدعو کیا، ایک دعوت کے لیے انہیں بلوایا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور ان کے لیے تکیے لگائے، ان کے لیے مسندیں لگائی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چاقو دیا گیا، وقالت اخرج علیہن اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ادھر آئیے، باہر نکلیے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن پس جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی، وقطعن ایدیہن اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، وقلن حاش للہ اور بول اٹھی کہ خدا کی قسم، ما ھذا بشرا یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم بے شک یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بزرگ فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فی کہا عزیز مصر نے، کہا زلیخا نے، فذلکن الذی یہی ہے وہ شخصیت، یہی ہے وہ انسان، لمتننی فی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ پس میں نے اس کو اپنی طرف پھسلایا، اپنی طرف بلایا، فاستعصم وہ بچا رہا، وہ معصوم رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اب اگر میں اسے بلاتی رہوں گی، ما آمُرُهُ اور اس نے میرے حکموں کو نہیں پورا کیا، لَيُسْجَنَنَّ تو میں اسے جیل میں بند کروا دوں گی، جیل خانے بھیج دوں گی. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور اس کی بے عزتی ہوگی، وہ بے عزت ہوگا، ذلیل ہوگا. گزشتہ کل سنا ہم نے کہ جب معاملہ صاف ہو گیا اور عزیز مصر کے سامنے بھی معاملے کی اور اس واقعے کی ساری چیزیں آ گئی، اس کے بعد عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، اور زلیخا سے کہا کہ تو استغفار کر، تو ہی خطا کار ہے. اب اس کے بعد چونکہ یہ بات شہر میں مصر کے اندر گھومنے لگی، مصر کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کے محل میں، عزیز مصر کے محل میں جو غلام آیا ہے اس پر زلیخا عاشق ہو گئی اور اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا اور اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے. یہ بات عورتوں میں ہونے لگی، عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا شہر کے اندر، گاؤں کے اندر. ان عورتوں نے کہا کہ ہم تو اس بارے میں عزیز مصر کی بیوی کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے صحیح نہیں کیا، یہ وہ غلط کام کر رہی ہے، یہ اس کا اپنے غلام کے ساتھ اس طریقہ کا معاملہ کرنا یہ کھلم کھلا گمراہی ہے. یہ
شہر کے اندر یہ بات ہوئی، چرچا ہو رہی تھی۔ اب زلیخا کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ فلما سمعت بمکرہن، زلیخا کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی کہ گاؤں میں اس طرح کا چرچا ہو رہا ہے، مصر کے اندر، شہر کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے میرے متعلق اور اس غلام کے متعلق، یوسف کے متعلق، تو زلیخا کہنے لگی بمکرہن، ان عورتوں کی ان باتوں کو زلیخا نے مکر سے، فریب سے تعبیر کیا۔ اب اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ یا تو زلیخا نے اسے مکر سے اس لیے تعبیر کیا چونکہ یہ چپکے چپکے وہ عورتیں باتیں کر رہی تھی، ان کے محل کے اندر جو کچھ ہوا اس کی باتیں ان کی پیٹھ کے پیچھے چپکے چپکے ان کے اپنی اپنی جگہوں پر کر رہی تھی، اس لیے زلیخا نے ان کی جب باتیں سنی تو کہا کہ یہ عورتوں کا مکر ہے، یہ عورتیں فریب دے رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے۔ یا تو یہ کہ خود وہ عورتیں جو تھی انہوں نے یہ ایک چال چلی کہ اس طرح ہم باتیں اڑائے اور اس طرح باتیں کرے زلیخا کے متعلق کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تو زلیخا غصے میں آ کر کوئی قدم اٹھائے گی، جب اپنی اس طرح کی بے عزتی سنے گی اور اپنے اوپر اس طرح کا ایک الزام سنے گی، تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی بیوی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، بڑا مقام ہے اور بڑی عورت ہے، تو کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گی وہ، اور جب کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گی تو ہمیں یوسف کا دیدار ہو جائے گا۔ گویا ان عورتوں کو بھی یوسف کو دیکھنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ چال چلی۔ یہ بمکرہن کا لفظ یہ بتلا رہا ہے، تو دو مطلب اس کے بیان کیے۔ اب جب زلیخا نے عورتوں کی باتیں سنی تو زلیخا نے فوری طور پر، یہ بتلایا جاتا ہے کہ قریباً 40 عورتیں تھیں، یا بعض بتلاتے ہیں کہ یہ 5 عورتیں تھیں، تو فرمایا کہ ان کو دعوت دی، ایک دعوت نکی کی، کوئی فلاں وقت فلاں دن فلاں وقت میں آپ تمام کی میرے محل کے اندر دعوت ہے، شاہی دعوت کی اس نے زلیخا نے، اور اس کے لیے فوراً ان کو دعوت نامہ بھیج دیا، ان عورتوں کو جو یہ باتیں کر رہی تھی ان عورتوں کو دعوت نامہ بھیجا کہ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ یہ یوسف ہے کون، اور میں ان پر کیوں فریفتہ ہوئی اور ان کے پیچھے میں کیوں بھاگی، یہ ہے کون، انہیں بھی پتہ چلے، تو دعوت دی۔ اور ارسلت الیہن، دعوت کا انتظام کیا، اب زور و شور سے دعوت کا انتظام کیا، بڑا سا دسترخوان سجایا گیا اور دسترخوان تیار کیا گیا، اور ان کے لیے بیٹھنے کی اچھی اچھی جگہیں تیار کی۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، متکأ کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کر کھانا، ٹیک لگا کر کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے یعنی دابے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھانے کو بھی منع کیا ہے، اور اسی طرح ٹیک لگا کر بھی آدمی کو نہیں کھانا چاہیے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ تو یہ زلیخا نے یہ سارا کا سارا انتظام کیا، اور دسترخوان پر ساری چیزیں سجانے کے بعد ان کو بلایا گیا۔ جب وہ آ گئی تو اس کے بعد ان تمام عورتوں کو ایک ایک چاقو بھی دیا گیا، تیز چاقو دیا گیا ان کے ہاتھ میں کہ لو یہ بھی، تو اس کا کیا کرنا، کیونکہ فروٹ ہے نا، وہ تمہیں اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کھانا ہے، فروٹ وہ تمہیں اپنے ہاتھ سے جس طرح جس کو کاٹنا ہو اور جس طرح جس کو کھانا ہو، اس طرح فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، اسے کاٹ کر کھانا ہے۔ کہتے ہیں کہ کھانے کا نظام تو پہلے پد گیا، اور کھانے کے بعد اب فروٹ کی باری آئی، جیسا ہمارے یہاں بھی دعوتوں میں ہوتا ہے کہ پہلے دعوتوں میں میٹھا رکھا جاتا ہے، اور میٹھا کھا لینے کے بعد پھر جو کچھ ہماری چیزیں ہوتی ہے دعوت کے اعتبار سے وہ ساری رکھی جاتی ہے، اور اخیر میں پھر کچھ فروٹ وغیرہ رکھا جاتا ہے، یا ٹھنڈا وغیرہ دیا جاتا ہے، یا آئس کریم وغیرہ، یا کسٹر ہے، فروٹ سلاڈ، یہ ساری چیزیں اس طرح اخیر میں دی جاتی ہے۔ پہلے تھوڑا سا میٹھا دیا جاتا ہے، پھر کھانے کی چیزیں دی جاتی ہے، جو بھی کھانے کا تیار کیا دسترخوان، اور اس کے بعد اخیر میں یہ چیز دی جاتی ہے۔ تو ان عورتوں نے جب کھانا کھا لیا تو اب فروٹ ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ فروٹ ہے، اور اسے چپو دیا ہے، تمہیں چاقو دیا ہے، ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ کر کھانا ہے۔ یہ زلیخا نے ایک انتظام کیا تھا۔ اب جب یہ تیاری ہو گئی اور یہ اس طرح کا معاملہ سارا کا سارا ہو گیا، اب وہ عورتیں اپنے ہاتھ سے جو چاقو دیا تھا، ایک ہاتھ میں چاقو ہے، ایک ہاتھ میں فروٹ پکڑے ہوئے ہے، اور اسے کاٹنے کی تیاری کر رہی ہے کہ بھئی اسے کاٹو اور کھاؤ تم۔ جب یہ تیاری ہوئی تو اب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ ادھر آئیے، ذرا باہر آئیے۔ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، کسی دوسرے کمرے میں ہوں گے یا کسی دوسری مجلس میں ہوں گے۔ اب جیسے ہی زلیخا نے آواز دی، کیونکہ وہ ان کی آقا تھی، جس نے خریدا تھا ان کی بیوی تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام
اپنی ملکن کی، اپنی آقا کی بات کو تو سنیں گے، فوراً وہ باہر نکل کر آئے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، کہہ رہا ہے مفسرین کرام فرما رہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کے کام کے لیے مجھے بلا رہی ہے زلیخا۔ انہیں تو یوں کہ کچھ کام ہوگا تو مجھے آواز دی۔ اب وہ باہر نکلے، باہر آئے، جب جیسے ہی باہر آئے سامنے سے آئے، یوسف علیہ السلام کی نظریں جھکی ہوئی ہے، باہر آئے تو جیسے ہی عورتوں نے دیکھا ان کے حسن و جمال کو، چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عجیب و غریب حسن و جمال دیا تھا، آدھا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، تبھی تو جا کر زلیخا ان پر عاشق ہو گئی تھی، فرفتہ ہو گئی۔ تو جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام آئے اور پھر کھڑے رہے، اور پھر زلیخا نے کہا ٹھیک ہے اب جائیے، واپس چلے جائیے، تو چلے گئے۔ تو برابر ان عورتوں نے، ان کا مقصد تھا یوسف کو دیکھنا، برابر ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا حسن و جمال دیکھ کر عاجز رہ گئی، ششدر رہ گئی یہ عورتیں، کیونکہ اس سے پہلے ایسا حسین و جمیل چہرہ اور ایسا حسین و جمیل خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ تو اب جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن میں ایسی محو ہو گئی کہ وہ جو ہاتھ میں چھری تھی اور زلیخا نے فروٹ کاٹنے کے لیے دیا تھا، تو یوسف کو دیکھتے دیکھتے ان کے حسن میں ایسی کھو گئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی انہوں نے، فروٹ تو سائڈ پہ رہا، چھری سے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ دیا ان عورتوں نے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم فروٹ کاٹ رہے ہیں یا اپنے ہاتھ سے ہی چھری سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ رہے، پتہ ہی نہیں چلا انہیں۔ یہ تو پھر جب یوسف واپس اپنے روم میں اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور پھر جب چلے گئے اور ان کی نظریں یوسف علیہ السلام سے ہٹی اور وہاں سے ان کا دل و دماغ وہاں سے ہٹا، اور پھر جب انگلیاں کٹ گئی تھی تو اس میں سے جلن ہوئی، خون نکلا، تب پتہ چلا کہ اوہو تو ہم نے تو انگلیاں کاٹ دی، یوسف کے حسن کو دیکھ کر ہم نے انگلیاں کاٹ دی۔ تو زلیخا کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد ان عورتوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان ایسا حسین و جمیل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے پہلے ایسا انسان ایسا حسن و جمال والا انہوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو وہ عورتیں کہنے لگی، تو اب آگے زلیخا کہہ رہی ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فی، دیکھا تم جس کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی تھی کہ ایک غلام کو اپنا دل دے دیا، نے اس پر عاشق ہو گئی، نے اس سے محبت کر لی، نے اس سے غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی، نے دیکھا تم نے اس غلام کو کہ کون ہے یہ غلام؟ قالت فذلکن الذی لمتننی فی ولقد راودتہ۔ اب جب ان عورتوں نے دیکھا اور ان عورتوں کے رویے کو زلیخا نے دیکھا، ان عورتوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، حسین و جمیل فرشتہ ہے۔ تو اب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں بھی میرے فیور میں ہو گئی ہے، کہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی غلط نہیں۔ تو اب زلیخا اپنا گناہ قبول کر رہی ہے، اپنے شوہر کے سامنے تو یوسف کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ کام کیا اور اسے جیل میں بھیج دو، اب کہہ رہی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، میرا نفس اس کی طرف مائل ہو گیا تھا، میرا نفس ہی اس کی طرف مائل ہوا تھا، میں ہی اس کی طرف لپکی تھی غلط کام کرنے کے لیے۔ فاستعصم، وہ تو معصوم رہا، وہ تو بچا ہوا رہا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ عورتوں کے سامنے اس نے اپنے راز کو فاش کر دیا، اپنی بات کو پیش کر دیا زلیخا نے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو سنانے کے لیے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے بات رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، میں اس کام کے لیے تو یوسف کو حکم کروں گی ہی، میں اس کام کے لیے فورس کروں گی یوسف کو، غلط کام کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے میں یوسف علیہ السلام کو فورس کروں گی، حکم دوں گی، اور اگر وہ میرے حکم کو ما آمرہ نہیں مانے گا، یوسف نہیں مانے گا تو لَيُسْجَنَنَّ، میں اسے جیل خانے بھجوا دوں گی، جیل میں بند کروا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تب تو وہ بے عزت ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، جیل خانے میں چلا جائے گا تو ذلیل ہو جائے گا، تو میں تو اسے حکم کرتی ہی رہوں گی، اس کام کے لیے بلاتی ہی رہوں گی۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ تیری ملکن ہے، یہ تیری مالکہ ہے، اور ان کے حکم کو تو تجھے ماننا ہی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی تک تو ایک تھی، اب تو یہ ساری کی ساری اسی بات میں لگی ہوئی ہے،
ساری کی ساری اسی غلط کام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام آگے کہہ رہے قال رب السجن، اب اپنے رب سے دعا کر رہے یوسف علیہ السلام، کیا کہہ رہے؟ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے سجن احب الیہ، مجھے جیل جانا پسند ہے، جیل جانا میں زیادہ پسند کرتا ہوں، الیہ مما یدعوننی الی، اس بات سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے، جس کی طرف وہ مجھے دعوت دے رہی ہے اور جس غلط کام کو کرنے کو وہ مجھے کہہ رہی ہے، اس سے تو جیل خانے میں جانا میں زیادہ پسند کروں گا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر آپ مجھے اس کام سے نہ پھیرتے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، تو میں بھی ان کے داؤ پیچ میں، ان کے مکر و فریب میں آ جاتا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں تو پھر بہت ہی غلط کام کرنے والوں میں سے اور بہت ہی جہالت میں سے ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ آپ نے مجھے بچا لیا اس کام سے، اللہ سے کہہ رہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ تم نے اس مصیبت کے مقابلے میں جیل کو تم نے پسند کیا ہے، جیل کی مصیبت کو، جیل کی صعوبتوں کو، جیل کی تکلیفوں کو تم نے پسند کیا ہے، اس لیے ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں اور تمہیں جیل میں بھیجیں گے۔ اگر تم یہاں پر ہم سے عافیت طلب کرتے تو ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ عافیت دیتے، اب تم نے جیل مانگی ہے تو ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو دیکھا کہ صبر کی دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اللہ جو کچھ مصیبت آئے، جو کچھ پریشانی آئے، اس پر مجھے صبر دے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا اسے کہ صبر کی دعا مت کرو، صبر کی دعا مت کرو مصیبت پریشانی پر۔ اللہ کے نبی نے، بلکہ ابن عباس اللہ کے نبی کے چچا جو ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں کیا دعا مانگوں، کوئی دعا مجھے تلقین کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو، عافیت میں سب کچھ آ گیا۔ صبر مانگا تم نے تو صبر کب کرے گا؟ انسان پر مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تکلیفیں آئے گی تو آدمی اس پر صبر کرے گا۔ گویا اللہ سے صبر مانگ کر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئے، تبھی تو انسان صبر کرے گا مصیبت پر، پریشانی پر۔ ابن عباس اپنے چچا سے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب پوچھا کہ میں کوئی دعا مجھے تلقین کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا عافیت طلب کیجئے۔ کچھ دن گزرے، اس کے بعد پھر چچا نے اللہ کے نبی سے کہا، ابن عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا کہ کوئی دعا تلقین کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کیجئے اللہ سے۔ اس لیے سکھایا گیا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ہر چیز میں اللہ سے عافیت مانگو، ہمیشہ اللہ سے اپنی دعا میں عافیت مانگا کرو کہ اللہ مجھے عافیت نصیب فرما۔ عافیت میں سب آ جائے گا، سب آ جائے گا۔ اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، بیماری سے عافیت نصیب فرما، پریشانی سے عافیت نصیب فرما، تو عافیت میں سب آ جائے گا۔ صبر مانگوں گے تو جیسا اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو منع کیا، صبر کی دعا مانگ رہا تھا تو فرمایا نہیں، مصیبت کو کیوں دعوت دے رہے ہو، مصیبت پریشانی آئے گی تو تم صبر کرو گے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ انسان کو عافیت مانگنی چاہیے۔ فاستجاب له، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور ان کے مکر کو، ان کے جال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیا، ان عورتوں کے مکر کو، فریب کو اللہ نے پھیر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ باقی باتیں آئندہ کل سنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔